بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا دن خوشیوں اور کامیابیوں سے بھرا ہوا دن ثابت ہو۔ آج پھر ہم نے اپنے پروگرام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور پروگرام کے پہلے حصے میں ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں اس کا تعلق تفریح سے ہے۔ اچھا، اگر ہم اپنے اس سوسائٹی میں، اپنے ملک میں یہاں پہ ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں پہ تفریحی مقامات بہت کم ہیں، اور تفریح کے بہت ہی کم مواقع ہمیں میسر ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ قبل میں اپنے ایک دوست کے ساتھ ہم باہر نکلے کہ ہمیں آج جا کے مووی دیکھنی ہے، کیونکہ ہمارے لیے ایک وہی تفریح معلوم ہو رہی تھی کہ یہی ایک اچھی انٹرٹینمنٹ ہے، تو ہمیں مووی پہ چلنا چاہیے۔ انلکیلی اس دن ہمیں ٹکٹ نہیں ملی، اور اس کے بعد ہمارے پاس دوسری آپشن صرف کھانا کھانا تھا۔ تو ہمارے یہاں پہ تفریحی جو مواقع ہیں وہ بہت کم میسر ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ مگر جب ہم بات کریں تفریح کی تو اس میں ایک سبجیکٹ، جو اس میں اس کا جو سیکٹر ہے وہ ایسا ہے جس کا نام ہے تھیٹر، جو سب سے صحت مند تفریح جسے سمجھا جاتا ہے، اور دنیا بھر کے خیالات کا تبادلہ کیا جاتا ہے وہاں پہ۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کو تفریح کے ساتھ ساتھ سماجی پہلو سے آگاہ کیا جاتا ہے، اور بہت سارے بہترین مواقع ملتے ہیں آپ کو اصلاح کے اور تفریح کے، اور بہت اچھا ایک پلیٹ فارم ہے۔ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں تھیٹر کو ایک زوال کا بھی سامنا کرنا پڑا، جس سے تھیٹر سے منسلک لوگوں نے بہت زیادہ مشکلات برداشت کی ان حالات کی وجہ سے۔ مگر آج آہستہ آہستہ تھیٹر جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے، اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ فلانی جگہ پہ تھیٹر ہوا ہے، جس طرح بلوچی تھیٹر ہو رہے ہیں اور سرائکی تھیٹر ہو رہے ہیں، اور پاکستان بھر میں جگہ جگہ پہ تھیٹر جو ہے نا، وہ تھیٹر پلے جو ہے وہ ڈیزائن کیے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو تفریح کے بہترین مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ کراچی تھیٹر کے حوالے سے اپنی پہچان خود ہے، اور یہاں پہ ہمیشہ سے ایک معیاری تھیٹر پلیز جو ہے وہ عوام کے لیے پیش کیے گئے ہیں، اور اسی طرح کا ایک تھیٹر پلے وہ پیش کیا جا رہا ہے 13 تاریخ کو، جس میں وہ صرف ایک ہی دن 3 شوز پیش کیے جائیں گے، اور جو اس کا سبجیکٹ ہے، جو نام ہے اس پلے کا، وہ ہے لیڈیز آن فائر۔ تو لیڈیز آن فائر کے بارے میں ہم جانیں گے، اور ایکچولی تھیٹر کے حوالے سے کہ وہ معاشرے کی کس طرح عکاسی کرتا ہے، کس طرح خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے، اس حوالے سے بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں یہ تھیٹر آرٹسٹ ہیں، یہ رائٹر ہیں میر اسلم اللہ اشعری صاحب۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، آپ سنائیں؟ خیر ٹھیک سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ یہ سردی وردی نہیں لگتی آپ کو؟ ٹھنڈ نہیں، اب کہاں ٹھنڈ کی عمر ہے، ابھی تو بالکل صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیے، تھیٹر پلے جو تھیٹر ہوتا ہے یہ کس طرح اس میں معاشرے کی، سوسائٹی میں جو مطلب ایشوز ہوتے ہیں ان کو کس طرح ہائی لائٹ کر کے اصلاح کی جا سکتی ہے؟ بہت بنیادی بات ہے کہ تھیٹر کی جو شروعات ہوئی تھی وہ جس پرپس سے ہوئی تھی اس کا مقصد ہی تھا ایجوکیٹ کرنا سوسائٹی کو۔ مثال کے طور پہ اس کا اگر ہم ہسٹری میں جا سکتے ہیں اس کی، جا سکتے ہیں، تو اس کی ہسٹری میں یہ ہے کہ یہ جنگلیوں نے شروع کیا تھا، جنگلی شکار کرنے کے لیے اپنا وہ کیا کرتے تھے کہ ایک آدمی وہ جانور بن جاتا تھا، اور باقی 4-5 لوگ اشاروں سے، کیونکہ تب لفظ نہیں ہوتے تھے تو ساؤنڈز کے ساتھ وہ پہلے ریہرس کرتے تھے کہ ہم اس کا شکار کیسے کریں گے۔ اوکے، 1 ہفتہ 2 ہفتے، پھر وہ جب سیزن آتا تھا اس شکار کا تو پھر وہ سب لوگ جاتے تھے، اور وہ ایک بندہ جو اس جانور کا بیہیویئر، بیسیکلی وہیں سے ایکٹنگ شروع ہو گئی تھی کہ انسان ایک جانور پلے کر رہا ہے، اور باقی کے لوگ اپنے ساؤنڈز ایک دوسرے کو اشارہ کر کے ایک ٹیم ورک کے ساتھ
اس پہ جھپٹتے ہیں, شکار کرتے ہیں اس کا. یہ تو بہت قدیم زمانے کی بات کر رہے ہیں. جب آپ یہ جب سے بھوک کا تعلق ہے تبھی سے شکار کا تعلق ہے پیٹ سے, بالکل پیٹ سے تعلق ہے شکار کا, اور تب سے ہی تھیٹر شروع ہے کیونکہ پیٹ پالنے کے لیے. پھر وہ چیز آگے بڑھی. ابھی بھی ہمیں جو کیو آرٹ ہے وہاں پر ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں کہ کچھ لوگ ایک آدمی نے کچھ پہنا ہوا ہے, جانور بنا ہوا ہے, باقی کے لوگ جو ہیں وہ شکاری کا پلے کریں. اس کے بعد پھر وہ گریکس کے پاس یونان میں آیا. یونان نے پھر اس کو بہت بڑے لیول پہ پیش کیا. کہا یہ جاتا ہے کہ جو جتنے بھی بڑے جیسے الیگزینڈر دی گریٹ اور یہ سارے لوگ باقاعدہ اس جو تھیٹر ہوتے تھے اس کا حصہ بھی رہ چکے تھے یہ لوگ, اور وہاں سے سیکھتے بھی تھے. اور بڑی ان کی ایک سویلائز یہ لوگ اس طرح سے تھے کہ صرف وہاں کا شہری تھیٹر دیکھ سکتا تھا جس کی وہاں زمین ہے یا جو وہاں فیملی کے ساتھ رہتا ہے. سو دیٹ کہ ان کی جو اندر کے جو چل رہے ہیں سیکریٹس, جو مسائل سوسائٹی کے, وہ پیش کرتے تھے اور وہ کوئی تھرڈ پرسن نہ دیکھے, اپنی کمیاں اپنے لوگوں کو دکھا کے اور وہیں سے اس کا حل نکالتے تھے. اچھا, اور ایک عرصے تک میں نے جب تک میری اسٹڈی ہے وہ یہ بھی تھی کہ جب آپ بتا رہے ہیں بادشاہوں کے دور میں جب تھیٹر ہوا کرتا تھا تو وہ اپنے سے پہلے کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ان کے باپ دادا اور تو ان کی تاریخ وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے کہانی کی شکل میں ان کے واقعات وغیرہ وہ پرفارم کروایا کرتے تھے. بالکل, ان کے مرثیے کہہ لیں یا ان کے اعزاز میں کی گئی باتیں اور ایک تاریخ بتانا کہ ہم کہاں سے چلے تھے اور نسل در نسل ہم یہاں کیسے پہنچے. تو وہ آپ کی بیسک جو ہے تھیٹر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر جو کمزوریاں ہیں, جو خامیاں ہیں یا جو اچھائیاں بھی ہیں ان کو لوگوں کو ہی دکھائیں ایک آئینے کی طرح. سوسائٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم. ایگزیکٹلی. اسی سے نہیں پلیز. اسی سے کہانیاں نکلتی ہیں. آپ کی ایک کہانی ہے, میری ایک کہانی ہے, کسی کی ایک کہانی ہے, دیکھنے والوں کی ایک کہانی ہے. تو اس کہانی کو ڈراماٹائز کر کے انہی کو دکھایا جاتا ہے. کچھ لوگ اپنے سچ کا سامنا نہیں کرنا چاہتے, کچھ لوگ اپنی زندگی جینا بھی نہیں جانتے, خوشیوں کو لیو کرنا نہیں جانتے, دکھ کو ریئیکٹ کرنا نہیں جانتے. تو تھیٹر سے آپ کو یہ جب اب دیکھتے ہیں ایک ایکٹر کو پرفارم کرتا ہوا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ وہ ایکٹر ہو جاتے ہیں. ہم اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں کہ یار یہ تو میری زندگی سے ملتا جلتا کردار ہے. یار بالکل ایسا, یہ تو ہنس بھی سکتا ہے, رو بھی سکتا ہے. سبق تو لے ہی سکتے ہیں اور ویسے بھی دوسرے پہ تو ہنس بھی سکتے ہیں. تو یہ دونوں کام کرنے ہم چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک وقفے کا وقت ہے. وقفے سے واپس آتے ہیں تو ہم میر اسلم لاشاری صاحب سے اسی طرح کی دلچسپ بات چیت کا سلسلہ بالکل جاری رکھیں گے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور آج پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کر رہے ہیں تھیٹر کے حوالے سے کہ تھیٹر کس طرح ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. اور ہمارے ساتھ اس وقت جو مہمان موجود ہیں, میر اسلم لاشاری صاحب سے وقفے سے پہلے بات بھی ہو رہی تھی اور ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے نازش فیروز صاحبہ نے جو کہ تھیٹر کی آرٹسٹ ہیں. اور یہ ہمارے دونوں مہمان 13 تاریخ کو لگنے والے ایک تھیٹر پلے لیڈیز آن فائر اس میں پرفارم کر رہے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی ان لیڈیز میں سے ایک یہ بھی ہیں. نازش فیروز, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں, تھینک یو. کیسا چل رہا ہے آپ کا, آپ کی تیاری کیسی چل رہی ہے اس پلے کی؟ تیاری بہت ٹف چل رہی ہے کیونکہ ہم بہت محنت کرتے ہیں. آبویسلی ریہرسلس کی جب بات آتی ہے تو آبویسلی آپ کو اپنا ہارٹ اینڈ سول لگانا ہوتا ہے. ہم بہت محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت اچھا اور کامیاب پلے بنے گا. ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں دیکھنے کے لیے, اسپیشلی یوتھ, فیملیز, ہم چاہتے ہیں. اچھا, تو کتنے پہلے بھی آپ نے شوز کیے ہیں, ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہمارے تھیٹر ہیں جتنے بڑے, وہ تو سارے چکا چک فل ہی ہوتے ہیں. ان کی ضرورت تو ہوتی نہیں ہے, مطلب اتنے زیادہ لوگوں کی. تو کیسے اس دفعہ مینیج کیا آپ لوگوں نے, زیادہ لوگوں کو کیسے دکھا سکیں گے؟ ایکچولی یہ ایک ہمارے لیے پلس پوائنٹ بھی ہے کہ اب جو آڈینس ہے وہ کافی انٹیلیجنٹ ہو گئی ہے. پہلے کی طرح پہلے ہی ہوتا تھا کہ لوگوں کو اپنے اسٹریس سے نکلنے کے لیے فلمز اور سٹ کامز وغیرہ کی طرف لوگ جاتے تھے. بٹ اب جو آڈینس ہے دے ایکچولی نو دیٹ
ہاؤ تھیٹر از ڈفرینٹ فرام اسکرین لائف, بیکاز تھیٹر کے تھرو ایک ایکٹر کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آڈینس کے مطلب جو اپنے میسیجز ہیں وہ ایزیلی کنوے کر سکیں. تو آئی تھنک کہ یہی ریزن ہے. باقی یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک دن میں 3 شوز ہیں ہمارے, کیونکہ ہمارے پاس دن تو زیادہ نہیں ہے, ایک سنڈے کا دن ہے, تو ہم نے اس میں زیادہ لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اور زیادہ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے ہم نے اس کے 3 شوز رکھے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا شو اس کا 5 بجے ہے, دوسرا 7 اور تیسرا 9. 1.5 گھنٹے کی پرفارمنس ہوگی, آدھا گھنٹہ ہم خود سانس لیں گے تاکہ پہلے والے جا کے دوسرے آ سکیں. تو اس کے بعد پھر یہ 3 اس طرح سے بیک ٹو بیک پرفارمنسز ہیں, جو کہ بہت ٹف ہوتا ہے, ایک ایکٹر کے لیے بہت ٹف ہوتا ہے. لیکن آڈینس کے لیے یہ ہے کہ مطلب تھیٹر میں تو آپ کو پھر لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے جان مارنی پڑتی ہے, اس کے پیچھے پھر 6 سے 8 گھنٹے کی ریہرسلز ہوتی ہیں. ایک چیز بتائیں, جب ہم اکثر تھیٹر دیکھنے جاتے ہیں, پلے دیکھنے جاتے ہیں, تو اس میں جو آپ کی الگ ہر شو کے اندر کچھ تھوڑی بہت رد و بدل ہوتی ہے, تبدیلی ہوتی ہے ڈائلاگز میں یا کچھ موومنٹس وغیرہ میں, کچھ کہ فکس اسی طرح ہی آپ سب کو دیکھنے کو ملتا ہے؟ چینجز ہوتی ہیں, بالکل ہوتی ہیں. پہلی کوشش تو خیر یہی ہوتی ہے کہ جیسی ہم نے ریہرسل کی ہوئی ہے ویسی ہی چیز سامنے آئے, لیکن ایٹ ٹائمس کیونکہ یہ ٹائمنگ کا سارا گیم ہوتا ہے, کچھ چیز مس ہو گئی تو آگے سے ریئیکشن چینج آئے گا. ایٹ ٹائمس پھر وہی مس ایپس ہو جاتے ہیں, کبھی کسی ایکٹر کو لگ گئی, اس نے ایگزٹ کی, کہیں جا کے کسی چیز میں لگا, اگلی دفعہ وہ آئے تو وہ سن آئے گا تھوڑا. ایک اور بھی فیکٹر ہے اس میں کہ اچھا آپ بول رہے ہیں تو کمپلیٹ. ہاں نہیں کرتی. ایک اور بھی فیکٹر ہے کہ آڈینس سے بھی جو ہے نا وہ آپ مطلب ہمیں ایک انرجی ملتی ہے جو ہر بار ڈفرینٹ ہوتی ہے. اگر آڈینس کی انرجی ہمیں مطلب جتنی پازیٹیو ہمیں انرجی ملتی ہے, ایکٹر بھی اتنا زیادہ. اٹس آل اباؤٹ ایکشن اینڈ ری ایکشن. جیسی آڈینس آتی ہے ویسے ہی ہمارا بھی جو ہے وہ ایکشن ہوتا ہے, ویسے ہی ری ایکشن آتا ہے, اس سے بھی ڈفرینس آتا ہے. مطلب تو کبھی کبھی ایسے بھی فیس کرنا پڑا ہوگا آپ کو کہ آڈینس بڑی ٹھنڈی آئی, مطلب ایسا ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, بھرا ہوا ہے مگر کوئی اپریشیٹ کرنے والا نہیں ہے, کنیکٹ کرنے والا نہیں ہے آپ کے ساتھ. اس کی وجہ سے پھر ایکٹرس کی پرفارمنس بھی تھوڑی سی لو ہو جاتی ہے. آبویسلی وین آڈینس کلیپ نا تو ہماری انرجی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے, ہم اور زیادہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. پر جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جوکس پہ وہ ہنس نہیں رہے, کلیپ نہیں کر رہے ہیں, تو نیکسٹ ٹائم پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. اس میں 2-3 طرح کے الگ الگ ایکسپیرینسز ہوئے ہیں اور وہ بہت بڑے ویئر سے تھے. مثال کے طور پر اب جو ایک نئی چیز موبائل فون آ گیا ہے, اب ہوتا یہ ہے کہ جب سامنے شو سٹارٹ ہوتا ہے تو لوگ وہاں نہیں دیکھتے, لوگ اپنا موبائل نکال لیتے ہیں اور وہ ریکارڈنگ میں لگ جاتے ہیں. کوئی لافٹر ہے, کوئی اچھی بات ہے, وہ نہیں ہنستے, وہ کہتے ہیں ہم ریکارڈ کر لیں, گھر جا کے پھر وہ ہنستے ہیں دیکھ کے. گھر جا کے سب کو دکھا کے ہنس رہے ہوتے ہیں. لائیو شو دیکھنے کا فوت ہو جاتا ہے ریزن. ایکچولی بڑی تکلیف کی بات یہ ہے کہ آج کے لوگ اپنے لیے نہیں دیکھ رہے ہوتے, وہ اپنے سوشل سرکل کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں ان کو بتاؤں گا جی میں فلانا ڈرامہ دیکھ کے آیا ہوں, میں فلانی جگہ پہ ہوں, میں چیک ان کروں. تو اب وہ اپنے لیے دیکھنا چاہیے. مجھے یاد ہے شاہ شرابیل, ان کا ایک پلے تھا, وہ بڑے ماشاءاللہ ایک بہترین قابل ڈائریکٹر ہیں تھیٹر کے, انہوں نے بڑی خدمت بھی کی ہے تھیٹر کے لیے بھی دوبارہ جب بالکل روایت میں. تو ان کے پلے میں وہ تھا, موبائل کا استعمال انہوں نے پہلے کہا کہ موبائل آپ سب بند کر دیجئے, اس سے ہم لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں, اور ہاں بیچ میں 1 لمحے کے لیے لائٹ جاتی ہے تو اس میں آپ اپنا موبائل نکالیے گا, اور ایسے آپ نے سب ہماری طرف جو ہے نا اس کی روشنی جو ہے نا وہ آپ نے لہرانا ہے, روشنی ہماری طرف کر کے. پتہ نہیں سمجھ نہیں آیا اس وقت, مگر وہ 1 لمحے کے لیے جب پتہ نہیں لائٹ جاتی تھی کیا ہوتا تھا, کوئی ایک آدھے منٹ کی وہ ایک فل ڈارک ہوتا تھا, تو اس میں سب موبائل نکال کے وہ اسے لہراتے تھے. تو وہ ایک اتنا حسین منظر اس کا بن رہا ہوتا تھا اس وقت. تو مطلب اس وقت لوگ سوچ رہے تھے کہ یار تھوڑی دیر لائٹ اور چلی جائے تاکہ ہم اس مومنٹ کو انجوائے کریں, مگر وہ انہوں نے مینیج کرنا, اور موبائل واقعی جو ہے نا وہ ڈسٹرب کرتا ہے آپ کو. تو ڈیورنگ دا شو تو کوشش کرنی چاہیے کہ موبائل کو آپ بالکل سائلنٹ کریں, آپ اپنے ضروری کالز کر کے پھر آپ اندر آئیں. اس سے پتہ وہ فنکار بھی متاثر ہوتا ہے, اور بلکہ میرا خیال ہے اس کے آداب تو یہ بھی ہیں کہ وہ جو ایسی چیزیں بھی نہ کھائی جائیں جن کی آوازیں کٹ وہ اپنے وہ یہ کچھ تھیٹر دیکھنے کے آداب ہوتے ہیں. لیکن جہاں تک ٹیکنالوجی اچھی چیز ہے, موبائل فون بھی اچھی چیز ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ موبائل زیادہ یوز کرنے سے دوسرے کا نقصان نہیں ہو رہا ہے. اگر تھیٹر میں بیٹھ کے آپ یوز کر رہے ہیں, ایکٹرز ہوتے ہیں یوز ٹو ہو جاتے ہیں چیزوں کے ساتھ ساتھ, ماحول کے ساتھ ساتھ, لیکن وہ آپ کو خود کو ڈسٹرب کرتا ہے. آپ ایک اپنا لائف ایکسپیرینس ہر جگہ آپ مس کرتے ہیں. آپ کہیں جاتے ہوئے کوئی انسیڈنٹ دیکھتے ہیں, آپ اس کو ایکسپیرینس نہیں کرتے, آپ اس کو فوراً وہ کر لیتے ہیں. ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ کس سبجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے. یہ جو پلے ہے اس کا سبجیکٹ کیا ہے,
اور یہ انہیں خود ویسے کس قسم کے سبجیکٹس پسند ہیں کہ جو یہ ڈراماز عوام کے لیے پیش کریں. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج پروگرام کے اس حصے میں ہم اپنے تھیٹر سے تعلق رکھنے والے مہمانوں سے بات کر رہے ہیں, جن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں میر اسلم لاشاری صاحب, اور ہمارے ساتھ دوسری مہمان موجود ہیں نازش فیروز صاحبہ. اچھا جی, تو لیڈیز آن فائر 13 تاریخ کو یہ کھیل جو ہے پیش کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہاں پہ ہو رہا ہے, اور پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس میں کیا کیا ہے. اچھا, اس میں ویسے تو بہت کچھ ہے. مگر یہ PACC میں رہا ہے, پاکستان امریکن کلچر سینٹر. یہ آپ کو پڑے گا کینٹ کے ایریا میں, اور پرانی انڈین ایمبیسی کے ساتھ. ٹھیک, پہلے تو یہ ہے. دوسرا, گوگل پہ جا کے اس کا میپ بھی مل جاتا ہے آسانی سے, لوکیشن. بس بھی بتا دیں کون سی. تو اچھا, اور اس کے علاوہ اس کے اندر یہ پہلا ہمارا گرین ویز کا شروع سے یہ رہا ہے کہ ہم تھوڑا سا کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ایک چیز ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے اس سے کچھ ہٹ کے کیا جائے. تو ہمارے ہاں عورتوں کے اوپر ٹی وی میں بہت کنٹینٹ ملتا ہے. ایک تو فلم میں بھی ہم ہی جا کے کریں گے انشاءاللہ, لیکن تھیٹر پہ بھی میل ڈومینیٹ سیکٹر ہے یہ. یہاں پہ زیادہ تر مرد ہیرو اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ پہلی دفعہ ہم کر رہے ہیں کہ اس میں ساری جو ہماری جو ڈومینیشنز ہے وہ عورتوں کی ہے. اچھا, یہ لیڈیز آن فائر, یہ 3 الگ الگ سوچ کے, خیالات کی اور رنگ ڈھال کی لڑکیاں ہیں, اور تینوں کے الگ الگ مسائل. تو یہ پہلی مطلب ہمیں وہ ٹی وی میں تو خواتین ڈومینیٹ کرتی تھیں, ابھی اسٹیج میں بھی کریں گے. ہاں, اب تھیٹر میں بھی کریں گی. ٹھیک ہے, کیونکہ اب جو ہے وہ ہمارے یہاں کی عورت جو ہے وہ ماشاءاللہ سے مرد کے شانہ بشانہ ہو گئی ہے. تو مرد نے اپنا شانہ تھوڑا بشانہ وہ کچھ اور ہے, ڈومینیٹ کرنا کچھ اور. یعنی کہ گھروں میں بھی عورتیں ڈومینیٹ کرتی ہیں, ٹی وی میں بھی کرتی ہیں, تھیٹر میں بھی کریں گے. صحیح ہے, اوکے. نہیں, لیکن ہمیں تھوڑا سا دینا چاہیے عورتوں کو بھی یہ لبرٹی کہ وہ خود اپنے شوہروں کو لے کر, اپنے بچوں کو لے کر, اپنے ریلیٹیوز کو لے کر. کیونکہ اب ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگتا ہے, عورتیں ڈرائیو کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. ہم کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو عورتیں اتھارٹیز میں ہیں. جی, بائک چلاتی ہوئی نظر آتی ہیں, بائک چلاتی ہوئی بھی اب نظر آتی ہیں. تو اب وہ خود بائک چلا کے بھی آ سکتی ہیں. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ وہ پہلے اب آدمی کا محتاج رہتا ہے کہ اب وہ آئیں گے تو مجھے لے جائیں گے, وہ آئیں گے تو یا بیٹا آئے گا تو یا میرا بھائی آئے گا. تو اب عورت نے یہ سیلف مارا ہے یا کک ماری ہے. اور تو آپ کہیں اگر جانے کا عورتوں کا دل ہے تو آپ بالکل سیدھا, کیونکہ تھیٹرز میں بھی آپ جو سینما ہالز کے تھیٹرز ہوتے ہیں ان میں بھی آپ سوچتے ہیں کہ کون سی فلم ہے, پھر کنٹینٹ کیسا ہے, اس کو آپ نے دیکھنا ہے نہیں دیکھنا, بچوں کے ساتھ لے جانا ہے نہیں لے جانا. تو یہ تھیٹر پلے ایک ایسا کنٹینٹ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسا بنائیں, کیونکہ جیسے ہی پلے ختم ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے ہم سے آ کے ملنا ہوتا ہے, تو ہم نے آپ کو منہ دکھانا ہوتا ہے. تو ہم اس میں ایسی چیزیں رکھتے ہیں کہ اب فیملی اورینٹیڈ ہوں. کبھی گریبان پکڑا, کبھی کسی نے آ کے نہیں ویسے آگے پکڑا کہ یار بہت کمال کر دیا بھائی, وہ والا کبھی کسی نے ایسے نہیں پکڑا کہ یہ تو گیتا, وہ والا نہیں. اچھا, دادی صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی کامیاب عورت جو ہے, کوئی پڑھی لکھی عورت, تو اس کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ بہت ضروری ہوتا ہے. اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے جو اسے اسکول سے کالج تک اس کے ساتھ اسے چھوڑ کے آنا, لے کے آنا. اس کا ایک, اگر کسی اچھی پوسٹ پہ کام کرتی ہیں تب بھی وہ ایک شروع میں اس کے والد صاحب یا کوئی گھر کا ایک مرد جو ہے اس کے ساتھ ضرور اس کی مدد کرتا ہے, تب جا کے وہ عورت جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں نا ایک کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ایسی بات ہے کوئی؟ ایکچولی یہ بات بالکل صحیح کہی آپ نے, کیونکہ جس سوسائٹی میں, جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, تو وہاں پہ یہ ہے کہ عورتوں کو آگے obviously I believe that women are no less than men, بٹ آگے بڑھنے کے لیے انہیں بھی سہارے کی ضرورت ہے. ایک ایسا ساتھ لائک باپ ہو گیا, بھائی ہو گیا یا ہسبینڈ ہو گیا, ایگزیکٹلی. تو ان کا اگر جب تک ایک عورت کو سپورٹ نہیں ملتا ہے
وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. اور یہی اسٹوری جو ہے ہمارے تھیٹر میں بھی, لیڈیز آن فائر میں بھی کہیں نہ کہیں ہے. لیڈیز آر لائک مین, شانہ بشانہ ہیں, بٹ انہیں اسٹل سپورٹ کی نیڈ ہے, کیونکہ آبویسلی ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں ان دی اینڈ وہ ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. سو وی نیڈ دیٹ سپورٹ فرام مین. ضروری ہے بہت. ٹھیک ہے, تو اس پہ اس سماجی پہلو کے اوپر بات کی گئی ہے خواتین کے حوالے سے. بالکل. اچھا, تو خواتین کی ایک تو آزادی اور ایکویلٹی, تو یہ ایک بڑا باریک سا ٹاپک ہے نا, تو اس کے تو میرا خیال ہے ہنستے ہنساتے آپ لوگوں نے لوگوں کو انجیکٹ کیا ہوگا, ایجوکیٹ کیا ہوگا. ہاں, کیونکہ اگین ایک بڑا نازک سا ٹاپک ہوتا ہے, اور اس کے اوپر پھر لوگ اسی طرح سے سوچتے ہیں. جو بہت ہی مردانہ سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں وہ اور طرح سے سوچتے ہیں, جو بالکل ایک نسوانیت رکھنے والی عورت ہوتی ہے وہ اور طرح سے سوچتی ہے. تو اس کو بیلنس رکھ کے کہ ہم مغرب کی طرف بھی نہیں جا رہے, لیکن ہمارے مشرق کے اندر عورت کا ایک احترام, اس کی ایک عزت, اس کی ایک اپنی سپیس ہے. بالکل ہے. اس کو کس طرح سے اجاگر کیا جائے اور اس کو کس طرح سے سمجھا جائے کہ عورت جو ہے وہ بالکل ہی کہیں جو ایک پرانی ہماری سوچ ہوتی ہے کہ یار, مطلب میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا, لیکن ہمارے یہاں اس کو بڑا ایک کوئی ٹیبو بنا دیا ہے عورت کے کردار کو, کہ مطلب اس کے بارے میں آپ بات بھی نہیں کر سکتے. مطلب لوگ کبھی یہ نہیں بتاتے کہ آپ کو گھر سے فون آیا نا, تو یار وہ بیوی کا فون آیا, تو یار وہ امی جی کا فون آیا ہے. اصل میں ماں ہمارے یہاں صرف عورت کے روپ میں ہمیں ایک ماں کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. ہم بیویوں کو بھی چھپا لیتے ہیں, ہم بیٹیوں کو بھی چھپا لیتے ہیں, ہم بہنوں کا بھی ذکر نہیں کرتے لوگوں میں. لیکن ہمیں یہ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ اگر یار یہ اپنی بہن کی کیئر کر رہا ہے, اتنا کنسرن ہے, تو میں بھی ہوں. مطلب ہمیں اس کو ایک ایکسیپٹنس دلانی چاہیے. مگر جوک کے لیے بیوی کا ذکر ضرور کر لیں گے. ہاں, جوک کے لیے بیوی اور شادی, یہ دو مسئلے بڑے کامن ہیں. ہاں صحیح. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ میں بالکل ایگری کرتی ہوں. انفیکٹ ہمارا جو پلے ہے جب آپ دیکھتے آئیں گے تو اٹس اے اسٹوری اباؤٹ گرلس جو لبرل ہیں, بہت ڈومینیٹنگ ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم باپ جب چلاتا ہے تو ڈر جاتی ہیں. جب کوئی بڑا, مطلب فیملی کو انہوں نے رسپیکٹ دی ہوئی ہے, ڈرتی ہیں فیملی کے آگے, بڑوں کے رسپیکٹ کے آگے مطلب اپنا سر جھکاتی ہیں. اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی کلچرل ویلیوز جو کہیں نہ کہیں لیکنگ ہو گئی ہے آج کل کے ٹائم میں, لائک ہم نے گھر سے باہر نکلتے ہوئے برقع پہننا ہے, سر کور کرنا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہم نے اپنے پلے کے تھرو ہم نے یہ میسج بھی دیا ہے. زبردست. یہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح ڈاکٹر یا وکیل جب کوئی بن رہا ہوتا ہے تو ان کی تعلیم میں, ایجوکیشن میں یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس خاص طور پہ اس پہلو پہ کام کریں گے. تو آپ لوگوں کو بھی شاید یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے معاشرے کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ کام کرنا ہے, تفریح کے ساتھ ساتھ. ہاں بالکل, تفریح تو بالکل ایک لائٹ نوٹ پہ بات کی جائے وہ اچھے سے. ہمارے کچھ اساتذہ بچپن میں جن سے ہم پڑھے ہیں, آپ پڑھے ہیں, ایک استاد ہوتا ہے وہ بہت کرخت طریقے سے, اور بڑا ایک آتا ہے تو لگتا ہے کہ وہ کوئی سلطان رئیس صاحب آ گئے ہیں اور ابھی ہم نے کوئی غلطی کی تو انہوں نے گنڈاسا چلا دینا. اور ایک استاد ہوتے ہیں وہ بڑے آگے, بڑے پیار سے, بڑے لطیفوں کے ساتھ, بڑے اچھے ناموں سے پکار کے, میرا سونا, میرا مٹھا, میرا فلانا ڈھماکا, یہ وہ. تو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ ٹیچر, اور اس کی بات آپ کو یاد رہتی ہے, اور آپ کو ایسے اساتذہ یاد رہتے ہیں. تو اسی طرح تھیٹر میں اگر آپ لوگوں کو بہت ان کے اعصاب پہ سوار ہو کے اور ٹریجڈی رلا دھلا کے چیزیں کریں گے تو وہ اس سے نکلنا چاہیں گے. اور لوگ بیسیکلی لوگ اگر گھر سے نکلیں گے تو وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے آئیں گے, وہ ہنسنے کھیلنے کے لیے, وہ اپنی پریشانی اور تھوڑی پریشانی ہے. آدھا گھنٹہ صبح نیوز چینل دیکھ لیا تو پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. وہ پریشانی, وہ نیوز چینل دیکھ کے وہ نکلتا ہے کہ میں کہیں تفریح میں جاؤں, وہ اپنا پیٹرول ضائع کرتا ہے, وہ اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے, اور آڈیٹوریم میں بھی آ کے ہم نے اس کو رلانا ہی ہے, تو وہ کیوں ضائع کرے یہ سب. بالکل صحیح جناب. ایک وقفے کا وقت پھر سے آن پہنچا. وقفے سے واپس آتے ہیں تو اپنے مہمانوں سے اس بات چیت کا سلسلہ بالکل جاری رکھیں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے, نیوز کیفے دیکھتے رہنا ہے, اب تک دیکھتے رہنا ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, اور نیوز کیفے میں آج لیڈیز آن فائر کی ٹیم سے کچھ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. میر اسلم لاشاری ہیں ہمارے ساتھ, اور نازش فیروز ہیں. تھیٹر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور 13 تاریخ کو یہ پلے آن ایئر, لائک ہمیں
थिएटर घर होता है, हाँ थिएटर में स्टेज होगा बेसिकली। थिएटर में स्टेज होगा ये, ओके। अच्छा जी, मीर असलम ये बताइए कि ये कहानी जो है ये बुनियादी तौर पे किन के गिर्द घूमती है, और वो मुआशरे के कौन से वो किरदार हैं जिनकी कहानी पेश करके आप लोगों को हंसाने का बंदोबस्त रखते हैं? अच्छा, हमारे यहाँ 3 तरह के तबकात हैं। तो कभी भी किसी भी सोसाइटी के बारे में जब डिस्कस किया जाता है तो उसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है वहाँ हाथ रख के पिन पॉइंट किया जाता है ताकि वो सराउंडिंग में बात फैल जाए। तो ये एक मिडिल क्लास है हमारा, जो कि अच्छा एक बैंकर हैं वालिदिन के, और उनकी 3 बेटियाँ हैं। उन 3 बेटियों की कहानी है। उन 3 बेटियों में अलग अलग 3 नफ्सियात के 3 किरदार हैं जो कि अपनी अपनी एक सोच रखते हैं, और उनके आपस में क्लैशेस, सबकी अपनी साइकी होती है, मुख्तलिफ पर्सनैलिटी होती है, सही है। उनके अपने क्लैशेस किस तरह से होते हैं। अच्छा। फिर वो अपने जेंडर में रहते हुए, क्योंकि अब अगर मर्द औरत के बारे में बात करेगा तो वो थोड़ा सा बुरा भी लगता है और वो थोड़ा सा अजीब भी लगता है और उसका बनता भी नहीं है। कुछ का मतलब है कि वो बनता भी नहीं है, लोग कहते हैं। तो औरत खुद अपने मसाइल जब पेश करेगी तो वो उनके डिटेल्स में बात करेगी, वो कह सकती है। अब जैसे ये कह सकती है कि मैं बिना दुपट्टे घर से निकलूंगी, मैं कहूँगा बिना दुपट्टे के निकलेगी तो अगले दिन मुझे पकड़ लेंगे लोग कि भाई तू मामा लगता है। वो बात ये होती है कि उनकी अपनी चॉइसेस पे वो खुद बात कर सकते हैं। तो इसीलिए 3 किरदार, तीनों लड़कियां हैं, उनमें से एक कैरेक्टर इनका है जो बड़ी बहन प्ले कर रही हैं। अच्छा, तो उसके बारे में थोड़ी ये बताएंगी कि वो कैरेक्टर कैसा है और क्या उसकी। तो इन 3 लड़कियों में आप कौन सा कैरेक्टर कर रहे हैं? मैं इन 3 लड़कियों में कोई भी कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहा। ओके। मैं एक ऐसा कैरेक्टर हूँ जिसके साथ ये लड़कियां प्ले कर रही हैं। अच्छा, तो उसमें से मतलब एक जिसकी वजह से ख़वातीन को मसाइल का सामना है, ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ का अच्छा, तहफ़्फ़ुज़ का सहारा है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक कैरेक्टर हुआ जो आपको लिखा हुआ मिला, एक मैं लिख रहा हूँ आपके बारे में अभी। अच्छा, बेहतरीन। जी नाज़िश, अपने किरदार के बारे में बताइए। मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ उसका नाम बेसिकली सादिया है। सादिया एक ऐसी लड़की है जो आई बिलीव के हर लड़की और हर लड़के के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है, बिकॉज़ वो रिस्पॉन्सिबल है। ऑब्वियसली माँ के जाने के बाद जो सबसे बड़ी बहन है उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। बहनों की तरबियत, घर का सारा काम, मतलब खाना पकाना, एवरीथिंग। इसके अलावा वो बाहर निकली क्योंकि पैसे कमाने थे, स्कूल पढ़ाती हैं ताकि वो अपने जो है वो, बिकॉज़ इट्स ए स्टोरी ऑफ अ मिडिल क्लास, राइट। सो वो पैसे कमाती है, घर देख रही है, बहनों को देख रही है। उसके अलावा उसके अपने पर्सनल मसाइल हैं और उन्हें वो किस तरीके से डील कर रही है, बिकॉज़ वो शी कांट बर्स्ट, राइट, बिकॉज़ उसको कंपोस्ट रहना है, उसे अपने घर को देखना है, उसे घर को संभालना है। तो ये मूड स्विंग्स, मूड शिफ्ट्स, हर एक चीज़ जो है ना वो एक इस सादिया के अंदर समाई हुई है। अच्छा, वैसे जब आप किसी कैरेक्टर में होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो क्या रियल लाइफ में भी उस कैरेक्टर का शेड नज़र आता है उन दिनों जो आपके मिलने वाले जो लोग होते हैं? टू बी वेरी फ्रैंक, हम चाहते हैं कि उसको एब्जॉर्ब करें अपने अंदर, बिकॉज लाइक व्हेन यू विल कम टू सी द प्ले, हम 3 सिस्टर्स हैं ऑन स्टेज, हम 3 सिस्टर्स हैं। तो अब जब हम रिहर्सल्स पे मिलती हैं तो वी ट्राई टू बी लाइक 3 सिस्टर्स, क्योंकि वो एज़ आई टोल्ड यू कि ऑडियंस हमारी बहुत इंटेलिजेंट है। जहाँ केमिस्ट्री होगी ऑडियंस देखेगी, जहाँ केमिस्ट्री नहीं है, जहाँ वो रियलिटी उनको नहीं दिख रही है, क्योंकि ये स्क्रीन नहीं है, आप किसी भी चीज़ को हाइड नहीं कर सकते हो, हर चीज़ ऑडियंस को साफ दिखती है। ये तो है, तो यू नीड टू बी लाइक दैट। हम वैसे नहीं हैं इन रियल लाइफ। वैसे ये बड़ी बात है कि 3 ख़वातीन जो मेन किरदार जो हैं वो आपस में बहनों की तरह रह रही हों। For the ये भी एक character. इनकलाब दिखाया हमने। हाँ, 3 ये औरतें वैसे- साथ हैं और तीनों के आपस में एक केमिस्ट्री है। हाँ। इस बार हमारे पास चॉइस नहीं थी, हम 3 औरतें और औरतों को ही साथ में केमिस्ट्री करनी पड़ी है। सही सही, सही। एनीथिंग फॉर द प्ले, एनीथिंग फॉर द कैरेक्टर। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा मीर अस्तम, ये बताइए कि इसके पासेस कहाँ से मिल सकते हैं? अच्छा, इसके पासेस हमको ऑनलाइन फेसबुक पे मिलेंगे। आप, हमारा पेज है ग्रीन वेन्स के नाम से, आप उस पर जाएँ, उस पर सर्च करें, उस पर आपको एक नंबर मिलेगा, आप उस नंबर पे कॉल करेंगे। और वैसे भी आप अगर ग्रीन वेन्स के पोस्ट देखेंगे तो उसमें भी आपको नंबर मिलेगा, उस नंबर पे आप कॉल करें, ये हम आपको डिलीवर करते हैं और डिलीवरी चार्जेस भी आपको थोड़े से देने पड़ेंगे मेरे ख्याल से।
تو وہ آپ کوئی بہت زیادہ مہنگا تو نہیں کہ عام آدمی جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے تھیٹر؟ نہیں، یہ بہت ریزنیبل رکھا ہے ہم نے اس کا پرائس. اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ فیملیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ہم اسٹوڈنٹس کو بھی، اسٹوڈنٹس کے لیے الگ ایک ہمارا ڈسکاؤنٹ پیکیج ہے. ایک پوری نائٹ ہے ہماری جس میں صرف اسٹوڈنٹس الاؤ ہوں گے. اوکے. تو اس کے اندر اسٹوڈنٹس، کپلس، جو اس طرح کی ٹین ایجز والے لوگ ہیں، وہ سارے ہم اس میں کور کریں گے. پھر فیملیز کے لیے ہم شوز، ایک الگ شو ہمارا ڈیزائن ہوگا. تو اس طرح سے ہم نے اس کا پیٹرن رکھا ہے کہ کوئی بھی ڈسٹرب نہ ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور بچے بھی الاؤ ہیں؟ بچے انڈر 12 آئی گیس الاؤ نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ بچے پھر جب روتے ہیں تو پھر وہ اسٹیج پہ ہمیں بھی رونا آ جاتا ہے، پھر وہ پرفارمنس کہیں اور چلی جاتی ہے. تو ٹھیک ہو گیا. اچھا، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ جیسے انرجیٹک اور جو ینگ تھیٹر سے تعلق رکھنے والے جو ایکٹرز ہیں، آرٹسٹ ہیں، کیونکہ تھیٹر ہمارے ہاں وہ انڈسٹری ہے جہاں پہ اس وقت اتنی ارننگ نہیں ہے کہ آپ اتنی محنت کے بعد جو ہے ایک بہت زیادہ پیسے یا اچھے پیسے جو ہے نا جتنے بنتے ہیں اس محنت کے، آپ وہ گھر لے کے جا سکیں. تو یہ آپ لوگ، میں قسم سے سیلوٹ کرتا ہوں کہ آپ صرف فن کی خدمت کر رہے ہیں اور جڑے ہوئے ہیں. آپ مسلسل آپ تھیٹر کے ساتھ اور ایک اس طرح کے معیاری تھیٹر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور اب تک چینل ہمیشہ سے جہاں کوشش ہوئی، ہم پاسبل ہوا، ہم کوشش کرتے رہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ لوگوں نے یہ لازمی، جو کراچی میں سے تعلق رکھتے ہیں اور جو مطلب جنہیں پتہ ہے پی اے سی سی کہاں پہ ہے، لازمی جائیں اور جا کے تھیٹر دیکھیں. یہ ایک ایسی تفریحی موقع ہوتا ہے کہ جس میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ، ماں بہن بچوں کے ساتھ، سب کے ساتھ جا کے آپ کچھ دیکھ سکتے ہیں، کچھ ہنستے کھیلتے ایک اچھے امپیکٹ کے ساتھ واپس آ سکتے ہیں. اور انڈائریکٹلی آپ کچھ اچھی باتیں، سوسائٹی کی اچھی چیزیں جو وہ بھی آپ سیکھ چکے ہوتے ہیں. میں آپ مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے. اور دوستو، ہمارے پروگرام میں ایک وقفے کا وقت آن پہنچا. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک الگ موضوع پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ کچھ الگ مہمان بھی موجود ہوں گے. کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے. اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے کے حوالے سے، جو ہے تعلیم کا مسئلہ. ہمارے ہاں کروڑوں کی تعداد میں بچے ایسے ہیں جو سکولز نہیں جاتے ہیں، جن کی سکول جانے کی عمر ہے اور وہ سکول نہیں جا پاتے. کیونکہ یہاں پہ غربت کی سطح سے نیچے بے شمار فیملیز ایسی ہیں جو زندگی گزار رہی ہیں. اب جب ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس میں جو سب سے زیادہ بیئر کرنا پڑتا ہے وہ بچیوں کو یہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر کسی گھر میں 2-3 بچے ہیں تو اس میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو بیٹا ہے اس کو تعلیم دلوا دیں. بیٹی جو ہے اس کی خیر ہے، کیونکہ بیٹے کی تعلیم زیادہ ضروری سمجھی جاتی ہے اور بیٹی کی تعلیم کو اتنا زیادہ ضروری نہیں سمجھا جاتا. یہ آج بھی یہ سوچ ہمیں مل جاتی ہے اپنی سوسائٹی میں، اور اس کے لیے کوئی زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی ہے. آپ کہیں نہ کہیں خود وٹنس ہوتے ہیں ایسی کسی سوچ کے. بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے وہ بچے جو کسی بھی اعتبار سے، کسی لحاظ سے، کسی بھی معیار سے دوسری قوموں سے، دوسری نیشنز اور دوسرے ملکوں کے بچوں سے کم نہیں ہیں، مگر انہیں تعلیم کی وجہ سے پیچھے رہنا پڑتا ہے. اور اس حوالے سے حکومت کو، ریاست کو کام کرنے کی اشد ضرورت ہے. مگر یہ مسئلہ، یہ مرض اتنا پرانا اور دیرینہ ہو چکا ہے کہ اب اس پہ فوراً کام نہیں ہو سکتا. ابھی سے بھی کام شروع کیا جائے تو اسے کچھ وقت لگے گا کہ جب یہ سارے معاملات بہتری کی طرف آئیں گے. ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ آدھی سے زیادہ آبادی
وہ خواتین کی ہے، اور خواتین کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ مطلب ایک کسی بڑے آدمی کا یہ قول ہے کہ اس نے ان کے مطابق کہ مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دو، میں آپ کو ایک پڑھی لکھی اور بہترین قوم دے دوں گا۔ تو ماں کا، ایک عورت کا، ایک خاتون کا کردار جو ہے وہ کسی بھی ملک و قوم کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور ہمارے ہاں خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، لڑکیوں اور بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بے شمار مسائل ہیں جن کو حل کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ لڑکیوں کی تعلیم اور ملکی ترقی، یہ ہمارا پروگرام کے اس حصے کا موضوع۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں یہ تجزیہ کار ہیں اور سوشلی کافی ایکٹیو رہتے ہیں۔ ظفر خان صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ظفر بھائی؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس۔ سر یہ بتائیے کہ لڑکیوں کی تعلیم یہاں پہ مشکل کیوں ہے؟ آپ کے کیا وچار ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں اسٹارٹ اس بات سے لوں گا کہ وحی کا جو پہلا لفظ ہے جو یعنی نازل ہوا وہ ہے اقرا۔ پہلا لفظ وحی کا اقرا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، پہلا لفظ اقرا، پڑھو۔ اس کے معنی ہے پڑھو، اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ لڑکیاں یا لڑکوں، کسی کے لیے اسپیسیفکلی نہیں کہا گیا کہ پڑھو، بس بہت سب کے لیے۔ زبردست۔ کہیں پر بھی آپ کو قرآن میں، حدیث میں، یعنی کسی بھی دینی کتاب کے اندر کہیں یہ بات نہیں ملے گی کہ کہیں لڑکوں کو ترغیب دی گئی ہو، لڑکیوں کو روکا گیا ہو، اشارتاً کنایتاً بھی۔ کوئی اس معاملے میں کوئی جو ہے وہ تقسیم نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ تخصیص نہیں ہے، بلکہ یہ ساری انسانیت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، خواہ وہ خواتین ہوں یا وہ مرد ہوں، لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، پڑھو۔ اور اس معاملے میں جو ہمارے ہاں ایک جو سلسلہ چل نکلا ہے، اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری قبائلی روایات تو ہو سکتی ہیں، یہ ہمارا قبائلی کلچر تو ہو سکتا ہے، اسلامی کلچر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کہ لڑکیوں کو تعلیم نہ دلوانا۔ کہیں آپ کو دینی کتب میں، قرآن میں، حدیث میں، شریعت میں کہیں یہ نہیں ملے گا کہ لڑکوں کو تعلیم دینے کے لیے کہا گیا، اور لڑکیوں کے لیے کوئی جو ہے وہ اس حوالے سے بات ملتی ہو کہ نہیں ان کو تعلیم نہ دو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ اس کام کو کر رہے ہیں وہ اسلام اور ہمارے دین کے برخلاف اس کام کو کر رہے ہیں۔ اور اس بہت اچھا یہ ٹاپک رکھا ہے آپ نے، اور بہت اہم ہے، اور یہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ یہ جو تعلیم، تو ہمارے ملک میں ویسے ہی تعلیم کو اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے یعنی بجٹ میں کتنے % تعلیم کے لیے مختص کرتے ہیں؟ ہمارے اسکولوں کا کیا حال ہے دیہی علاقوں کے؟ اس میں گھوڑے بنتے ہیں، گدھے بنتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ چرسی اور موالی اور وہ جو اپنے ٹھکانے بنا لیتے ہیں۔ وہاں فرنیچر نہیں ہے، وہاں بیت الخلا نہیں ہے، وہاں جو ہے وہ پینے کا پانی نہیں ہے، پینے کا بچوں کے پانی پاس صاف نہیں ہے۔ یعنی یہ کنڈیشن ہے ہمارے ہاں، اور اس پہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ نئے پاکستان میں نہ پرانے پاکستان میں۔ صورتحال یہ ہے، اور ہم جو ہے وہ ہم نے اس کو پرائرٹی میں رکھا ہی نہیں ہے۔ کوئی ذرا سا ایونٹ ہو جائے، کوئی ذرا سا واقعہ ہو جائے، اس کی جو ہے وہ تعطیل، اسکولوں کی جو اور تعلیمی اداروں کی تعطیل کر دیتے ہیں کہ صاحب یہ تو اہمیت، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اچھا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے اس کلچر میں، کوئی اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ فوراً ایک ذمہ داری کا احساس لیا جاتا ہے اس سے کہ بس اب ہماری ذمہ داری ہے یہ ایک بیٹی، اس کو کسی طرح بڑا کرنا اور اس کی شادی کرنا۔ اگر اتنی ہی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری میں اس کی تعلیم کی ذمہ داری کیوں نہیں اپنی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے؟ فہیم بھائی، میں تو یہ کہوں گا کہ غیر ذمہ داری ہے، غیر ذمہ داری نہیں۔ بچی کی تعلیم جو ہے وہ یعنی اس کے لیے، بلکہ جیسے بھی آپ ایک کہاوت بیان کر رہے تھے، یہ یعنی بلکہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ایک
لڑکی کی تعلیم، ایک بچی کی تعلیم ایک نسل کو تعلیم دینے کے مترادف ہے. بالکل صحیح سر. اس اور حوالے سے اس لیے کہ بچوں کو تعلیم دینا، ان کو تربیت دینا، ان کو سلیقہ سکھانا، ان کو جو ہے وہ یعنی معاملات سمجھانا، یہ سب بنیادی طور پہ اور جو ہے وہ ماں کی ذمہ داری، اس لیے کہ والدین کی ذمہ داری بھی ہے. سر ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی موجود ہوں گی، اسی حوالے سے ان سے بھی ہم بات کریں گے. کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے. میں ہوں فہیم عباس اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کر رہے ہیں لڑکیوں کی تعلیم اور ملکی ترقی کے حوالے سے. ہمارے ساتھ مہمانوں میں ظفر خان صاحب موجود ہیں، جن سے وقفے سے پہلے ہم بات بھی کر رہے تھے، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ماریہ ریحان صاحبہ نے، جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ماریہ جی؟ الحمدللہ ٹھیک. گریٹ. اچھا، 21ویں صدی میں آج کے اس دور میں 2018 اور دنیا کہاں تک پہنچ گئی ہے، مریخ پہ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ہماری خواتین، ہماری بچیاں آج بھی تعلیم سے محروم ہیں. تو اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ سوچ کا مسئلہ ہے یا غربت کا مسئلہ ہے؟ نہیں، غربت واحد مسئلہ نہیں ہے. انڈرلائنگ مسئلہ غربت ون آف دا ریزنز آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پرائیورٹی آتی ہے کہ آپ سب کو نہیں پڑھا سکتے، وہاں آپ بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہمارے پارٹ آف دا ورلڈ میں، جس کو ہم سب کانٹیننٹ کے جو چند ممالک ہیں، ان میں خاص طور سے شاید اس پرسپیکٹیو سے لڑکیوں کے بارے میں سوچا نہیں جاتا کہ الٹیمیٹلی ان کے بارے میں گھرداری، شادی اور باقی ذمہ داری جو امور خانہ داری سے متعلق ہوتے ہیں ان پہ زیادہ زور ہوتا ہے. اور پڑھائی سے متعلق یعنی اگر بچیاں پڑھ بھی رہی ہوتی ہیں تو اس طریقے سے اتنا زور ان کی یا کوالٹی تعلیم کے اوپر ہم نہیں دے رہے ہوتے. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دوں کہ میں وابستہ نہیں ہوں چند ایسے اسکولوں سے جن کو آپ اچھے اسکولوں میں شمار کرتے ہیں. تو وہاں اکثر یہ ہوتا تھا کہ بھائی اس اسکول میں پڑھتا ہے، آپ کہہ لیں 12,000 والے اسکول میں، تو وہ بچیاں جو ہیں وہ 400 روپے والے اسکول میں محلے کی دوسری گلی میں جا رہی تھیں. اسی کی بہنیں، انہی بچوں کی بہنیں جو ہیں وہ یہ اس طرح سے پرائیورٹی ہم ان بچوں کو، لڑکیوں کو خاص طور سے نہیں دیتے. اچھا، اس کے پیچھے کہیں یہ بات تو نہیں ہے کہ ہمارے ہاں یہ سوچ ہو کہ تعلیم کا تعلق جو ہے وہ آپ کے معاش سے ہے، ذریعہ معاش سے ہے، کیونکہ ایک لڑکا جو ہے اس نے کل کو یہ باہر کی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، عورت نے تو گھر بیٹھ کے ہانڈی روٹی ہی کرنی ہے. اس وجہ سے ان کو صرف اسکول میں داخل کروا دیں، انہوں نے کون سا نوکریاں کرنی. تو مگر تعلیم کو صرف مطلب ذریعہ معاش کے ساتھ کیوں جوڑ دیا جاتا ہے؟ ذرا اس حوالے سے بھی اپنے وچار بتائیے گا. دیکھیے، وہی والی بات ہے کہ شاید دنیا کے اس حصے میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں شاید ایک بنیادی ضرورت گھر کو چلانا ہے، اور ہماری سوچ وہیں تک محدود ہو گئی ہے، شاید حالات کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، یا یہ کہ پہلے جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی ہوتا تھا پورا خاندان چلتا تھا، ایک آدمی کا کمانا کافی تھا. آج پورا گھر کما رہا ہے اور صرف ایک کچن چلانے کے لیے. وہ ناکافی ہے. تو شاید یہ وجہ ہے کہ ہماری سوچ وہاں تک محدود ہو گئی ہے کہ ہم اس سے آگے سوچتے نہیں. لیکن یہ بات غلط ہے. بینگ اے ورکنگ وومن، میں اس چیز کے لیے واؤچ کر سکتی ہوں کہ تعلیم سے کہیں سے بھی ذریعہ معاش کا دور دور تک تعلق نہیں ہے، یعنی وہ اس کی وجہ نہیں ہے. تعلیم حاصل کرنا کی واحد وجہ ذریعہ معاش نہیں ہے. میں چاہے مختلف شعبوں سے وابستہ رہی ہوں، جس میں سب سے زیادہ تعلیم سے وابستہ رہی ہوں، تو آبویسلی میرے بھی ورکنگ آورز رہے ہیں، میں ورکنگ وومن رہی ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی اپنے بچوں کو آج تک میں خود پڑھاتی ہوں. میرے بچے ٹیوشن نہیں جاتے، یا میرے بچوں کو، یا میں نے عام طور سے دیکھا ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ ورکنگ وومن، تعلیم یافتہ خواتین کے گھر میں بچے زیادہ ڈسپلنڈ ہوتے ہیں. ان کو ادھر ادھر سے ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، یا شاید
میں یہ کہوں گی کہ تربیت کی جو بیسس ہے وہ تعلیم ہے. نہیں وہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. باشعور انسان وہ خواہ مرد ہو یا عورت ہو اس کے لیے چیزیں زیادہ آسان ہیں. اس کے لیے مشکلات اتنی بڑی نہیں ہیں جو ایک بالکل ان پڑھ انسان کے لیے. مطلب وہ رشتوں میں بھی اچھا ہے, وہ ریلیجن میں بھی اچھا ہے, وہ کیونکہ اس ایک شعور جو ہے یہ بہت بڑی ایک نعمت بھی ہے اور آپ نے اس کے لیے محنت بھی کرنی ہوتی ہے. ایسے تو نہیں, اور جب تک ہم پڑھائیں گے نہیں خواتین کو تو یہ ممکن بھی نہیں. مگر ظفر صاحب اسی کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ غربت کا شکار معاشرہ, اس میں لڑکیوں کو تعلیم کیسے دی جائے؟ جب آپ دیکھیں کہ وہی مثال جو انہوں نے دی کہ ایک بچہ جو ہے بیٹا گھر کا وہ 12,000 روپے مہینہ والے اسکول میں پڑھتا ہے, بیٹی جو ہے وہ 400 روپے والے میں پڑھتی ہے. ٹھیک ہے 2 بیٹیاں ایک بیٹا ہے ان کا, اب وہ 36,000 روپیہ وہ نہیں افورڈ کر سکتے تو وہ 13,000 روپے میں چلو یہ تو کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ڈگری تو چلتی ہے, یہاں پہ ڈگری کے لوگ یہ اسی کے پیچھے ہی جو ہے نا وہ دیوانوں کی طرح سب کچھ لٹا دیتے ہیں, وقت سے لے کے پیسے تک, کہ ڈگری مل جائے گی فلانی ڈگری, کل کو اس ڈگری کے بنا پہ اسے نوکری بھی مل جائے گی اچھی. تو وہ اس پوائنٹ آف ویو سے تو شاید وہ لوگ ٹھیک ہی سوچ رہے ہوں اپنے حالات کو دیکھ کے. دیکھیے میں تو اس معاملے میں ایک دوسرا ویو رکھتا ہوں. جی جی دیکھیں جو لڑکے ہیں جیسے ان کے لیے یہ جاب کے حوالے سے تعلیم کی بات ایک رائج ہے نا کہ جتنی اچھی تعلیم ہوگی اتنی اچھی جاب ہوگی, اتنی اچھی سیلری ہوگی, اتنا اچھا اسٹیٹس ہوگا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ لڑکیوں کے لیے بھی جیسے یہاں پر بات آ رہی ہے کہ انہیں تو امور خانہ داری چلانی ہے, ان کو تو جو ہے وہ گھر کی جو ہے وہ گھر چلانا ہوتا ہے, تو اس لیے جو ہے وہ ان کو تو شادی اور اس معاملے میں جو ہے وہ ترجیح بس دی جا رہی ہوتی ہے کہ ان کی شادی کرو, ان کو جی ایک جو بنیادی سوچ ہے. لیکن دیکھیں اس میں بھی یہی ہے کہ اچھا رشتہ بھی, اچھی تعلیم ہوگی تو اچھا رشتہ ملے گا. جو تعلیم یافتہ جو لڑکی ہوگی اس کے گھر کے معاملات بھی بہتر چلیں گے, بے شک اس کے بچوں کی تعلیم و تربیت بھی وہ احسن انداز سے کر سکے گی. اور اس کے نتیجے میں یہ جو غربت ہے نا, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ رکاوٹ ہے, یہ کہاں سے رکاوٹ ہے؟ پہلے لوگوں کی جو ہے وہ ذریعہ معاش جو ہے وہ جیسے ایک فرد کماتا تھا اور سارے گھر کے لوگ جو ہے وہ کھاتے تھے, اور جو پڑھنے اور پڑھانے سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں اور دلچسپی رکھتے تھے وہ اپنے بچوں کو یعنی لوگ لالٹین میں پڑھ لیا کرتے تھے. ہاں اخراجات اتنے پھیلے ہوئے نہیں تھے, پھیلے ہوئے نہیں تھے. جو سرکاری اسکول تھے ان کے اندر بہترین تعلیم تھی. جی آپ جو اس وقت جو ہماری کلاس ہے جس نے معاملات کو سنبھالا ہوا ہے, یہ زیادہ تر پیلے اسکولوں کے پڑھے ہوئے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ اسٹریٹ لائٹس کے نیچے بیٹھ کے پڑھے ہوئے ہیں, جنہوں نے جو اسٹریٹ لائٹ کے نیچے جو ہے نا وہ بیٹھ کے پڑھا, لالٹین جو ہے اس رکھ کے جو ہے وہ پڑھا. لیکن اس میں ان کے اندر ایک دلچسپی ہوتی تھی کہ ہمارا باپ جو ہے وہ یعنی کس طرح سے ہمیں پڑھوا رہا ہے, ہمارے ماں باپ جو ہے ہم پر کس طرح سے توجہ دے رہے ہیں. تو اس لیے اس میں تو یعنی یہ کہ صاحب وہ غربت جو ہے وہ آڑے آئے, میں تو نہیں مانتا. کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ صاحب تعلیم اس معاشرے کے لیے, فرد کے لیے, خاندان کے لیے, ملک اور قوم کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے. اور اس بچی کی تعلیم جیسے میں نے کہا کہ ایک لڑکے کی تعلیم تو وہ فرد واحد کی تعلیم ہے, اور ایک لڑکی کی تعلیم جو ہے وہ ایک نسل کی تعلیم ہے. جیسے ابھی میڈم نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو خود پڑھاتی ہوں, ہاں ٹیوشن نہیں جاتے. تو دیکھیں اگر تعلیم یافتہ ماں ہے تو وہ اپنے سارے بچوں کو پڑھا رہی ہے, ان کے معاملات کو اس حوالے سے دیکھ رہی ہے, سمجھ رہی ہے. صحیح ہے, پڑھی لکھی ماں اپنے بچوں کی شخصیت کو خود تراش سکتی ہے, وہ کسی کی محتاج نہیں ہے. جی جی ہم ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے, ہم وقفے سے واپس آتے ہیں تو مزید بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے. اسی حوالے سے آپ دوستوں کی کالز بھی شامل کریں گے, کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, اور نیوز کیفے میں اس وقت ہم لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے اور ملکی ترقی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ دوست بھی ہماری آج کی اس گفتگو کا, اس موضوع کا حصہ بن سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کال کرنے کا طریقہ وہ اسکرین پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. میں پھر بھی بتا دیتا ہوں 0213512345 یہ ہمارا نمبر ہے. اس پر رابطہ کیجئے, اور پروگرام میں کچھ کہنا چاہتے ہیں, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے مہمانوں سے, تو آپ کال کر سکتے ہیں. بلکہ کالر ہمارے ساتھ فوراً موجود بھی ہیں, جلدی سے انہیں شامل بھی کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, ریاض خان بول رہا ہوں, ماڈل کالونی کراچی سے. ریاض خان صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, تھینک یو جی, بڑی مہربانی. بات یہ ہے کہ آج بھی آپ لوگ جو بھی ٹاپک لے کے آتے ہیں بہت ہی زبردست اور بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو سلام ہے کہ اتنا اب تک کو سلام کہ اتنا اچھا ٹاپک, کیونکہ ہم لوگوں کے آج کل جو مسئلے مسائل ہیں, کہتے ہیں کہ جی وہ جس طرح یہ بھائی نے کہا کہ جی 400 والی فیس میں بیٹی کو داخل کرا دو اور 2000 میں جو ہے نا بیٹے کو کرا دو. تو میرا جو اپنا ایک ذاتی جو میں دیکھتا ہوں, کیونکہ میں سماجی میں لوگوں میں دیکھ رہا ہوں مسئلے مسائل, تو اس میں یہ ہے کہ جی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہیں وہ کسی اور کے گھر چلی جائیں گی, تو خدا کی قسم میں آپ کو بتاؤں کہ بیٹیاں خدا کی بہت بڑی نعمت ہیں. اور جس شخص نے اپنی بیٹیاں 3 بیٹیاں کی اچھی پرورش کی, اچھی تعلیم دی, تو اللہ پاک اسے جنت میں ضرور لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ سب سے پہلے یہ کہ آپ اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ اچھی تعلیم دیں. یہ نہ سوچیں کہ یہ پرائے گھر چلی جائیں گی. بیٹیوں کو تعلیم دینے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جی, آپ نے جب اپنی بیٹی کو تعلیم دی, وہ اچھی تعلیم اس نے حاصل کی, چلیں جاب نہیں کر رہی, وہ اس کے اپنی وہ ہے شور کراتا ہے نہیں کراتا, یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ جی جاب کرائیں یا نہ کرائیں, لیکن بیٹی کو تعلیم بہت ضروری ہے, کیونکہ جب بیٹی تعلیم یافتہ ہوگی تو اس کے بچے آگے آنے والی نسلیں بھی تعلیم یافتہ, کیونکہ جو ٹیوشن کے لیے آپ 5000 روپے دیں گے اپنے بچوں کو 4000, اور وہ ٹیوٹر وہ استاد صحیح ہے یا نہیں ہے, وہ 100 مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اس معاشرے میں. تو آپ اپنی بیٹی کو بڑا اچھا تعلیم دے گی, اور جو آدھا گھنٹہ دے گی وہ بہت اچھا پڑھائے گی. بچارے کہ جو دوسرا ٹیوٹر ہے وہ اس طریقے سے نہیں پڑھائے گا. تو بیٹی کی تعلیم کی طرف میری پورے پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے اپنی بیٹی کو تعلیم دیں. بیٹا ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن بیٹی سب سے پہلے ہے. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور ایک اور بھی درخواست ہے آپ سب سے کہ وہ ٹیوشن کی بات تو ہم ضرور کر رہے تھے, مگر صرف خاتون کی کسی بچی کی تعلیم, اس کا مقصد صرف اور صرف اس کی آگے والی نسل کی ٹیوشن نہیں ہے. یہ ایک چھوٹا سا فائدہ ہے. اصل میں تو تعلیم سے تو ایک پورے انسان کے اندر جو اس کی شخصیت کو روشن کیا جا سکتا ہے, اور پورے کے پورے معاشروں میں اصلاح کی جا سکتی ہے. اور ہماری خواتین آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فیملی پالیٹکس میں, جب انہیں کچھ نہیں ہوتا کرنے کو نا, تو وہ اب فیملی پالیٹکس میں, لڑائی جھگڑوں میں, ان میں جو ہے نا وہ مصروف رہتی ہیں. تو تعلیم تو ایک شعور کا دوسرا نام. اگر آپ کسی کے شعور کے لیے, اس کے ذہن کو, ایک ذہن کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے اگر اسے تعلیم دلوا رہے ہیں, تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. خالی صرف جاب کی غرض سے جو ہے وہ, اگر آپ تعلیم کا سوچتے ہیں, تو پھر وہ ذہن میں ہمارے بات آتی ہے کہ لڑکوں کی ہی تعلیم ضروری ہے. اچھا سر, ہمارے معاشرے میں آدھی سے زیادہ آبادی وہ خواتین کی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں کہ مطلب خواتین کی اتنی بڑی جو فورس ہے ہمارے پاس, اور پھر کیونکہ ہم نوجوانوں کی سب سے بڑی تعداد بھی ہمارے پاس ہے, تو وہ نوجوان خواتین بھی ہیں جو کچھ کرنا چاہتی ہیں, تو وہ کس طرح یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس پوری نیشن میں موجود خواتین کا اور نوجوان لوگوں کا؟ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو ہے وہ لڑکیاں لڑکوں کے مقابلے میں ایجوکیشن میں آگے ہیں. یونیورسٹیز کا آپ ریشو اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو یہ کراچی یونیورسٹی میں تو طالبات زیادہ ہیں طلباء کے مقابلے میں. اچھا, پھر ان سے کس طرح سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ جو ان کو تعلیم دلوائی جا رہی ہے, جو ڈگری دلوائی جا رہی ہے, جہاں گھر اور بچوں کے حوالے سے بات آئی, لیکن میں تو آج ایک اور تجویز یہاں پر دوں گا
कि प्राइमरी एजुकेशन टोटल पूरे मुल्क के अंदर ख़वातीन के हवाले की जानी चाहिए। ओके, यानी कि जितने भी टीचर्स हैं, वो जितने टीचर्स भी हों, टीचर्स हैं प्राइमरी स्कूल्स की, वो ख़वातीन होनी चाहिए। छोटे बच्चों को तालीम देना, उनको सिखाना, उनको पढ़ाना, उनकी तरबियत करना जितने अच्छे अंदाज से ख़ातून टीचर कर सकती है, मर्द नहीं कर सकता। इसलिए कि अल्लाह पाक ने उसको ये खुदादाद सलाहियत दी है और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कोई दो राय नहीं है। अच्छा, और वैसे भी हम सोसाइटी में देखें तो जो मर्द टीचर आते हैं ना, वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती है टीचिंग ज्वाइन करना, खातून की फर्स्ट प्रायोरिटी ज़रूर होती है वो, जी जी, है ना जी। एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी है कि एक आप जिसमें आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा और एक जगह आपका सिर्फ लीस्ट इंटरेस्ट है और आप काम कर रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क है। जी जी। देखिए, दूसरे पर आप ये देखें, रीज़न अगर मैं आपको कहूँ तो वो ये है कि इसमें बेसिकली आपको बच्चों से ही डील करना होता है। जहाँ एजुकेशन का मामला आता है तो ये तो आप यूनिवर्सल तौर पे देख सकते हैं कि हमेशा बच्चों से माएँ ज़्यादा क्लोज होती हैं No doubt. बापों की निस्बत। तो यही वजह है कि वो ज़्यादा रिलेट कर लेती हैं बच्चों से, ज़्यादा उनका कनेक्शन बन जाता है। तो नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है कि ख़वातीन एजुकेशन के लिए या बच्चों से डील करने के लिए जितने भी मामलात हैं वो ख़वातीन ही बेहतर परफॉर्म करती हैं इस एरिया में मर्द हजरात से ज़्यादा। बिल्कुल सही। एक कॉलर हमारे साथ है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे वालेकुम साथ? सलाम। महक विल्सन फ्रॉम लाहौर। लाहौर से महक बात कर रही हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या कहेंगी महक साहिबा? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपने आज का टॉपिक बहुत अच्छा रखा है कि मैं भी खुद पढ़ रही हूँ अभी, अच्छा, और माशाअल्लाह। मैं भी एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखती हूँ कि जो तालीम नहीं दे सकते, यानी कि हमारे अखराजात ऐसे नहीं है। ठीक है, इसके बावजूद मेरे माँ बाप मुझे पढ़ा रहे हैं ताकि मैं आगे कुछ बन सकूं माशाअल्लाह। और मैं अपने माँ बाप का सहारा बन सकूं। बहुत से लोगों की ऐसी सोच है कि सिर्फ लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए जब लड़कियों की 18 साल की एज होती है। यहाँ ज्यादातर मैंने ऐसे विलेज देखे हैं जहाँ पे 15 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। तो जबकि मेरे माँ बाप की ऐसी सोच है कि हम लड़कियों को पढ़ाएं ज्यादा से ज्यादा, अच्छा, इसलिए मेरी माँ एक दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ा रही हैं माशाअल्लाह। और मैं मेरी तालीम अभी तक BA है, और इसके बावजूद अब मेरी कोशिश है कि मैं आगे जॉब करके अपने माँ बाप का सहारा बनूं। बिल्कुल सही। जबकि हमारा मुल्क ऐसा है कि जहाँ पे लड़कियों को क्या कि दूसरे भी ऐसा मुल्क है जहाँ पे जॉब जल्दी मिलती नहीं है। और माँ बाप इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, इसके बावजूद भी हम उनका सहारा नहीं बन पा रहे, और हम रेंट पे भी रहते हैं इसके बावजूद कि मैं स्टडी कर रही हूँ। और मैंने बहुत से जगह पे भी अप्लाई किया, और एक और सोच है लोगों की कि बहुत से लोग, जबकि हम कहते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे खानदान हैं जो चाहते हैं कि हम अपने बेटों की ऐसी लड़कियों से शादी करें जो जॉब कर रही हों, कल को वो अपने खामद के साथ कदम ब कदम होकर अपने घर को चलाएं। जी हाँ, ऐसी भी सोच मौजूद है। अच्छा, हमें बड़ी खुशी कि महक आपने हमारे मौजू को देखा और आपने कॉल किया। हमें फ़ख्र है आपके पेरेंट्स के हवाले से भी कि वो इतनी अच्छी सोच रखते हैं और एक बेटी को जो है वो वाकई जो उसकी एक हकीकत है उनकी शख्सियत की, वो समझते हुए उन्हें बेहतरीन तालीम दिलवा रहे हैं। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। आप बिल्कुल अल्लाह करे कि आप बहुत जल्द उनके लिए सहारा बने, और जिस नीयत के साथ आप अपनी तालीम को कंटिन्यू किए हुए हैं वो बेहतरीन अंदाज से आप उसे पूरा कर सकें। सर, अच्छा, एक और चीज़ मारिया जी, आप ये बताइए कि हमारे यहाँ एक ये भी तो एक सोच मौजूद है कि जो बेटियां हैं वो पराया धन होती हैं। ठीक है, उन्होंने अपने घर जाना होता है, मगर जो मुशाहिदा है वो ये कहता है कि जो ये बेटियां पराया धन ज़रूर होती हैं, मगर ये कभी पराया नहीं होती। माँ बाप का सबसे ज़्यादा ख्याल, माँ बाप का सबसे ज़्यादा प्यार आखिर तक यही कर रही होती हैं। बेटे जो इनका अपना धन होते हैं वही माँ बाप से दूर देखे जाते हैं। देखिए, इस हवाले से मैं ये कहूँगी कि पहले ज़माने में बड़ा इस चीज़ को सीरियसली लिया जाता था कि इंसान बड़े ख़सारे में अगर उसके पास बेटा नहीं है, लेकिन आजकल ये कहावत ऑपोजिट हो गई है जी। और लोग बहुत ओपनली कहते हैं कि फ़िक्र करो अगर तुम्हारे पास बेटी नहीं है। और उसका रीज़न यही है कि आप प्रैक्टिकली अगर रियल लाइफ सिचुएशंस को देखें
تو بیٹی اگلے گھر ہوتے ہوئے بھی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی کون سی میڈیسن ہے, کون سی نہیں ہے, ان کا اپوائنٹمنٹ کب ہے, ان کو کیا تکلیف ہو گئی, اور اسی گھر میں ساتھ رہتے ہوئے بیٹے کو یہ باتیں نہیں معلوم ہوتی کہ آیا والدین میں سے کسی کی طبیعت ناساز ہے, یا انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے, یا کوئی ان کی دوا میں سے یا کوئی چیز مسنگ ہے, وہ ان لوگوں کو نہیں پتہ چلتا. تو یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ میرے خیال سے کہ آج کل تو اس احساس کو جانتے ہوئے توجہ تو اگر لڑکے سے زیادہ نہیں تو کم از کم لڑکے جتنی توجہ تو حق اس بنتا دھوکے ہے. سے نہیں نکل پاتے. ہمارا وہ جو اسٹیریوٹائپ مائنڈ ہے کہ وہ بیٹے نے کمانا ہے یا بیٹا کما کے دے گا, وہ ہم, حالانکہ میں کہتی ہوں کہ بے شک تعلیم کمانے کے لیے نہیں ہے, لیکن ہم اس آسپیکٹ کو بھی کیوں لیو آؤٹ کریں. ہم یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے, یعنی انکلوڈنگ می, میں کہوں گی کہ بے شمار ایسی بچیاں ہیں جنہوں نے اپنے والدین کے گھر کو بھی سپورٹ کیا جب کبھی ضرورت پڑی, اور شاید بلا ضرورت جب ضرورت نہیں بھی تھی. جی تو ایک اہم حصہ گھر کی اکانومی کا تھے, اور اب جب کہ اپنا شادی ہو خرچہ گئی اٹھایا, ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے. بالکل بالکل بالکل, اور اتنا ہی زیادہ کرنٹ اپنی زندگی میں, اپنی شادی شدہ زندگی میں اپنی مثال دوں اور لاکھوں ہزاروں خواتین کی دوں, تو وہ اس وقت اپنے کرنٹ گھر میں, اپنے موجودہ گھر میں اپنے شوہروں کا ایک اکنامک سسٹم کو سپورٹ کر رہی ہیں اپنے گھروں کے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور میں پھر اس چیز کو سیکنڈ کروں گی, جیسے انہوں نے کہا کہ صرف تعلیم نہیں, کوئی سا بھی شعبہ, میرا بینک سے بھی بڑا تعلق رہا ہے, بڑا لمبا, کوئی بھی شعبہ ہو, میرا خیال سے لڑکیاں کہیں زیادہ اچھا, یا خواتین پرفارم کرتی ہیں حضرات سے, کیونکہ وہ شاید پیشنٹ ہوتی ہیں, واٹ ایور دے ڈو, وہ شاید زیادہ سیریسلی لیتی ہیں اس چیز کو, زیادہ ڈیووٹڈ, زیادہ کمیٹڈ ہوتی ہیں. ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ لاابالی نہیں ہوتی, دے ویری سیریس اباؤٹ وٹ ایور بزنس دے ڈوئنگ, چاہے وہ گھر ہو, چاہے وہ باہر کے امور ہوں, چاہے جاب ہو. ٹھیک ہے. اچھا ظفر صاحب, آپ کے کیا خیالات ہیں اس حوالے سے کہ کیا مرد تعلیم یافتہ یا خود سے زیادہ پڑھی لکھی عورت کو دیکھ کے احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے؟ کیا اس وجہ سے وہ عورت کو نہیں پڑھانا چاہتا؟ نہیں, ایسی بات تو نہیں ہے, بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی نوجوان ہو, وہ تعلیم یافتہ جو ہے وہ لڑکی کو زیادہ جو ہے وہ لائک کر رہا ہوتا ہے بنسبت ان پڑھ لڑکی خود کو کمتر تو نہیں سمجھ رہا, کمتر, اور اپنے احساس کمتری بھی نہیں ہوتی, بلکہ اس کا احساس فخر ہوتا ہے کہ صاحب اگر کسی کی بیوی اچھی تعلیم یافتہ ہو, کسی کی بہن اچھی تعلیم حاصل کر رہی ہو, کسی کے گھرانہ جو ہے اس کے اندر جو خواتین ہیں وہ اچھی ایجوکیٹڈ ہوں, اچھے اس پر ہوں, تو وہ اس پر فخر کر رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہے کہ نہیں جی یہ تو بڑا میرے لیے بڑا برا ہو گیا. شاید یہ بہت ہی مائنر سے لوگ ہوں گے کہ جو اس طرح کی کوئی گاؤں دیہات میں سوچتے ہوں, ورنہ ایسی بات نہیں ہے. بلکہ تعلیم سے ہو گیا نا. جی اگر وہ لڑکا جو ہے نا وہ ان پڑھ ہے تو پھر تو یعنی وہ پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ لڑکیوں کی تعلیم کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور لڑکا پڑھا لکھا ہے تو وہ پڑھی لکھی ہی لڑکی کو جو ہے پریفیئر کرے گا بنسبت جو ہے ان پڑھ کے. دوسری بات میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو رشتے کی بات لے آئی جاتی ہے کہ صاحب وہ بھائی اچھے رشتے کے لیے بھی اچھی تعلیم کی ضرورت ہے, لیکن تعلیم کو اگر کوئی اچھا رشتہ مل رہا ہے تو اس میں تعلیم کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے کہ بھائی یعنی یہ ہے کہ کوئی اچھی ایجوکیشن, اچھی جاب, اچھی سیلری, اور پتہ ہی چل رہا کہ نہیں جی ابھی تو تعلیم ہے, اور اس کی وجہ سے اس کو ریفیوز کر دیں, اور بعد میں جو ہے نا جب وقت گزر جائے تو پھر بولیں کہ لڑکی نے تو اتنی اچھی تعلیم حاصل کر لی اور کوئی اچھا رشتہ اویلیبل نہیں ہے. اس لیے رشتے کی راہ میں تعلیم کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. میں اس کانسیپٹ کو بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں. یعنی ٹھیک ہے, یہ نہ نوکری کی غرض سے نہ رشتے کی غرض سے, بالکل اچھی تعلیم دینی ہے اسے ایک اچھا انسان بنانے کے لیے. بالکل. دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جس طرح میں ایجوکیشن کی بات کر رہا تھا, انہوں نے بینک کی بات کی, میں ایک اور تیسری ہیلتھ کے حوالے سے بھی آپ یہ دیکھیں کہ تیمارداری اور جو ہے وہ یعنی مریض کی دیکھ بھال اور ٹریٹمنٹ اور یہ ساری چیزیں, اور اس کی ہمیں مثال ملتی ہے کہ امہات المومنین اور صحابیات جنگ میں وہ جا کر وہ زخمیوں کو پانی پلانا, ان کی مرہم پٹی کرنا, ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ نرسنگ کا سارا ڈپارٹمنٹ خواتین کے پاس تھا, یہ خواتین کرتی تھی. تو اس حوالے سے تو یعنی یہ ایک ہمیں ثبوت ملتا ہے, یہ ہمیں مثال ملتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں
بالخصوص خواتین کو جو ہے پریفیئر کرنا چاہیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ملتی ہے. وہ کتنی کامیاب ایک بزنس وومن تھی تجارت کے حوالے سے. حضرت عائشہ جسے ہمیں وہ تاریخ میں بہت ساری مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ انہوں نے حتیٰ کہ جنگوں میں بھی حصہ لیا انہوں نے. ٹھیک ہے, تو ہمیں ہمارا دین تو تعلیم سے بالکل بھی نہیں روکتا. یہ تو ہماری غلط رانگ کانسیپٹ ہے اور اس کو کلیئر ہونا چاہیے. اور یہ اچھا ہوا کہ آج آپ نے اس ٹاپک کو رکھا ہے, تو یہ بات گئی ہے اور اس کو جو ہے ہر حوالے سے انیشیٹ ہونا چاہیے اس بات کو کہ صاحب اسلام کہاں اس میں رکاوٹ ہے, اسلام نے کہاں منع کیا ہے. اسلام میں جو ہے نا وہ لڑکیوں کو کہاں تعلیم سے روکا گیا ہے, بلکہ پہلا وحی کا لفظ ہی اقرا ہے. اور یعنی یہ ہے کہ بھئی مہد سے لحد تک تعلیم حاصل کرو, خواہ چین جانا پڑے تعلیم حاصل کرو. یہ ساری احادیث بلکہ دین میں تو وہ جو غیر مسلم قیدی ہوا کرتے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی ہوتی تھی, مگر جنگ کے خاتمے پہ جب قید کر لیا جاتا تھا تو ان سے یہ کہا گیا کہ آپ ہمارے بچوں کو تعلیم دیں. جی مطلب جنہوں نے تلوار اٹھائی ہے ان لوگوں کو کہا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا, تمہارے بچوں کو تعلیم دو. تو وہ تو صرف تعلیم تھی نا, اس میں کوئی باقی چیزیں تو نہیں تھی. خیر, تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے. ہمیں موضوع تو ایسا ہے کہ اس پہ ہم کئی گھنٹے اور بات کر سکتے ہیں, اور ہم اپنے دوستوں کی بھی, بہت سارے دوستوں کی رائے بھی ہم شامل نہیں کر پائے اس میں وقت کی کمی کے باعث. مگر میرا خیال ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. ہمیں ایک قدم اٹھایا, بات کی اس حوالے سے. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تشریف لائے. ماریہ جی آپ کا شکریہ. ظفر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. صرف شو کرنے کا, اس موضوع پہ بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم بیٹے اور بیٹی کی تعلیم کے لیے ہماری ترجیحات الگ الگ نہیں ہونی چاہیے, ہمیں ایک ہی ترجیح ہونی چاہیے. ہم اپنی اولاد کی طرح ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, اور جو ریاست ہے, ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جلد سے جلد تعلیم کے مسئلے کو حل کرے اور ہر انسان کی دسترس میں ہو کہ وہ اپنے بچے کو اچھی تعلیم دلوا سکے. فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.